گراں قدر تحفہ سمجھ کر لے جائیں. یہ جو آیہ صلوات ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ خود کس قدر بے پناہ آیت ہے، اور اس میں علمی، فکری، فلسفیانہ اور مذہبی کتنے عناوین ہیں جن پہ گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن جو جملہ میں نے کہا تھا وہی دہرا رہا ہوں، کوئی تازہ بات چھیڑنے کا وقت ہی نہیں ہے اس وقت. کہ دیکھیں وہ مالک ہے، وہ مالک ہے، قادر مطلق ہے، آقا ہے، خالق ہے، رازق ہے، محیی ہے، ممیت ہے، حی ہے، قیوم ہے. وہ ہے، وہ اپنے بندوں کو جو کام کرنے کے لیے بھی حکم دے، اسے حق ہے اور اس نے دیا ہے. سینکڑوں بلکہ ہزاروں احکام قرآن مجید میں ہیں. اقیموا الصلاۃ، تم نماز پڑھو. آتوا الزکوٰۃ، تم زکوٰۃ دو. یہ کرو، یہ نہ کرو. محرمات یہ ہیں، واجبات یہ ہیں. پورے قرآن مجید میں تلاش کی. جہاں بھی اس نے کوئی حکم دیا ہے، حکم حاکم کی حیثیت سے دیا. یہ عجب حکم ہے. یہ نہیں کہا تم یہ کرو. جتنا میں سوچتا ہوں لطف کبریا، اور اس کے بعد مقام و مرتبہ سید المرسلین، حضور کا مرتبہ ابھر کے سامنے آتا ہے. دیکھو میرے بندو، دیکھو مومنوں، دیکھو مسلمانوں، میں یہ کرتا ہوں، میرے مخصوص فرشتے یہ کرتے ہیں، تم بھی کیا کرو. اور اسی لیے جب لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں مولانا یہ مشکل ہے اور یہ مصیبت ہے اور یہ غم ہے اور یہ ہم ہے اور یہ درد ہے، یہ پریشانی ہے، تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ میں آپ کو وہ دعا بتا رہا ہوں جس سے برتر، جس سے افضل، جس سے کامل تر کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی. یعنی عقیدت میں نہیں کہہ رہا ہوں، ذوق، ذاتی ذوق کے تحت نہیں کہہ رہا ہوں. یہ حقیقت قرآن کی آیت ہے. آخر ان اللہ، بے شک، بالتحقیق خدا، وملائکتہ، اور اس کے مخصوص ملائکہ، اس نبی کی ثنا کرتے ہیں، اس نبی پہ صلوات بھیجتے ہیں، اس نبی پہ درود بھیجتے ہیں. اے ایمان لانے والے، تم بھی صلوات بھیجا کرو، تم بھی ثنا، تم بھی. اس سے بڑی کوئی دعا ہو نہیں سکتی، اس سے بڑی کوئی دعا ممکن نہیں ہے. ایک چھوٹا سا فقرہ یاد آ گیا. حضرت امام ثامن الحجج، امام رضا علیہ السلام، آپ نے ایک جگہ ایک دعا میں اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور اس کے بعد وہ عبارت آگے بڑھتی ہے اور کہتے ہیں یا من شرفت الصلاة بالصلاة علیک، اے وہ ہستی جس کے اوپر درود کے سبب سے یہ نماز باشرف ہوتی ہے. کیا فکرہ ہے، کیا مضمون ہے. یہ نماز، اس کے مرتبے میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے شرف میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے وزن میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا ہے. کس سے؟ وہ جو تشہد میں صلوات پڑھتے ہیں اس سے. اور سب لوگ تو تشہد میں صلوات پڑھتے ہیں صرف. کیا کہنا ان کا کہ جو اپنے رکوع میں بھی صلوات پڑھیں، سجدے میں بھی صلوات پڑھیں، تشہد میں بھی صلوات پڑھیں، قنوت میں بھی صلوات پڑھیں. کتنی وزنی ہوگی وہ نماز. تو اگر جلدی نہ ہو، شرعی مجبوری نہ ہو، ذرا اطمینان سے نماز پڑھنے کا موقع ہو،
تو صلوات ترک نہ کیجیے گا، نہ رکوع میں، نہ سجدے میں، نہ تشہد میں، نہ قنوت میں ایک صلوات پڑھ لیجیے گا۔